السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ دعا زینب ڈیجیٹل پاکستان اسپیشل کی طرف سے. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں راجہ عمران حسین، جو کہ پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہیں اور جو کہ فرسٹ ڈسیبل ہیں جنہوں نے جنرل الیکشن لڑا، سینٹ کے الیکشن لڑا، جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈسیبل کرکٹ کے، جنہوں نے جو کہ بلکہ فوکل پرسن ہیں راولپنڈی ڈویژن کے، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. بالکل سر، آپ اپنی کنٹریبیوشنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے جو آپ نے ڈسیبل لوگوں کے لیے کام کیا بینگ اے ڈسیبلڈ پرسن؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان اسپیشل کا، جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے بارے میں بتا سکوں. دیکھیں جی، میں فوکل پرسن ہوں پاکستان میں فزیکل ہینڈی کیپ کا. گورنمنٹ آف پنجاب میں ہم لوگوں نے کوٹا ریز کیا تھا، 2% سے 3% کروایا پنجاب کے اندر. اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ریلوے کو ایکسیسیبل کیا، جو کہ ریلوے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک اسپیشل پرسنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا اقدام تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی پولیس کے اندر جو ہے ریفارم لائے ہیں. پولیس کی جو پالیسیز ہیں ان کو ڈسیبل فرینڈلی کیا ہے. پولیس والوں کو ہم نے بتایا کہ ہمارے لوگوں کی کیا نیڈ ہے. پھر اسی سلسلے کی اگلی کڑی جو ہے، پولیس والوں نے جو پولیس والوں کے بچے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز، ان کو وہ معاشرے میں پہلی بار سامنے لائیں اور ان کو جو ہے وہ عام شہریوں کے ساتھ ملوا رہے ہیں تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہم لوگوں نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے. پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے پارک جو ہیں وہ ایکسیسیبل کیے ہیں، اسپورٹس کے اندر ڈسیبل پرسنس کو لائے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں تقریباً 100 کے قریب پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اپنی ایبلٹیز دکھانے کا اسپورٹس کے اندر موقع دیا. ہم نے فرسٹ ڈویژنل لیول پہ ہم نے پیرا اولمپکس کروائے. تو اسی طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں انڈیویجولی بھی اور اپنی اسپرنگ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، دیٹس سو امیزنگ. تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں خصوصی افراد کے جو سیاست میں آنے کے مواقع محدود ہیں؟ لائک اتنی ان کو انوالومنٹ نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، جیسے ہمارے اسپیشل پرسنس کو ویسے بھی بہت سارے معاشرے میں ایسی جگہیں ہیں، ایسے مقامات ہیں یا ایسے کام ہیں جن میں انوالو نہیں کیا جاتا. ابھی تک ہمارا اویئرنیس لیول بہت کم ہے، تو سیاست میں تو دور دور تک ان کو انوالو نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے میں نے پاکستان میں سب سے پہلے الیکشن لڑا اور حکومتی اداروں کو، انٹرنیشنل لوگوں کو اور اپنی کمیونٹی کو یہ کام کر کے دکھایا کہ ہم اس میدان میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہاں، ہمارا انفراسٹرکچر اس پوزیشن کا نہیں ہے. جیسے ہمارے ایریاز کی گلیاں ہوتی ہیں، محلے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی کمپین چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ ایریا ایسا ایکسیسیبل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کسی سے ووٹ مانگ سکیں یا اپنی آواز جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے سر. جیسے آپ تو ماشاءاللہ سے کافی کانفیڈنٹ ہیں یا سب کچھ، لیکن اگر ہم لوگ کے عام خصوصی افراد سے ملیں یا بات کریں، ان میں کانفیڈنس لیول بہت کم ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خصوصی افراد ہیں وہ سیاست میں خود اپنی مرضی سے نہیں آنا چاہتے یا پھر ان کو اس طرح سے موقع نہیں ملتے؟ دیکھیں، موقع ہمارے لوگوں کو نہیں ملتے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اویئرنیس نہیں ہے، پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے ایک ونگ بھی بنایا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، جس کا میں ممبر ہوں. وہاں پہ بھی ہم لوگ ان کی ووٹ رجسٹریشن کے اوپر اسی لیے زور دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ووٹ رجسٹریشن ہو، یہ بھی باہر نکلیں، یہ بھی اس تمام پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں. دیکھیں، جب آپ کو موقع ملے گا اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا تو تب ہی جا کے آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، اس میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ چانس دیں. اور پھر ہمارے لوگ بھی بہت سارے جو ہیں وہ بہت جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، مشکلات سب کے لیے ہیں، کسی کے لیے کم ہوتی ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے لیے تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی سٹرگل کو جاری رکھنا چاہیے. ایک عام بندے کے لیے سیاست میں اتنی زیادہ مشکلات ہیں تو اوبویسلی ڈسیبل پرسن کے لیے تو اور زیادہ ہیں. تو لیکن جو ڈسیبل پرسن ہے، اگر فار ایگزامپل وہ سیاست میں نہیں آئیں گے یا اس طرح سے ڈسہارٹ ہو جائیں گے یا اوبویسلی ان کو مواقع نہیں ملیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی قانون سازی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب تک ہم لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کا پارٹ نہیں بنیں گے، اس وقت تک تو آپ دیکھیں، اب وومنس کو لے لیں. وومنس جب تک اپنے گھروں میں تھیں، ان کے مسائل، ان کے حقوق، ان کی چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی اور نہ ہی دیے جاتے تھے. پھر انہوں نے
نے ہمت کی, انہوں نے مختلف فورمز بنائے, مختلف طریقہ کار کے ذریعے آج وہ نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اب وہ اپنے حقوق کو منوا رہی ہیں. جب تک جہاں قانون سازی ہو رہی ہے, جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے ہمارے لیے سارے معاملات کو قانونی شکل دیتے ہیں, اب وہاں پہ ہمارا موجود ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ باقی لوگوں کا. ایگزیکٹلی. تو سر آپ اگر فار ایگزامپل آپ خود پہ رکھ کے سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ہم لوگ کیسے ڈسیبلڈ پرسن کے لیے ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں, یا ایک طرح سے ڈسیبل فرینڈلی ہم ماحول دے سکتے ہیں, پولیٹیکل ماحول جو ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے کہ ابھی میں نیشنل اسمبلی میں میری پوری کوشش ہے اور میں ایک بل پہ کام بھی کر رہا ہوں, اور میری موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ بھی اور پچھلے سیٹ اپ کے ساتھ بھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ہمیں اسپیشل سیٹ دی جائے. کیونکہ جب میں نے الیکشن لڑا اور الیکشن لڑنے کے بعد میں نے ایک رپورٹ تیار کی اور اس رپورٹ کو یورپی یونین اور تمام پولیٹیکل ایریاز میں جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا کہ ہمارا انفراسٹرکچر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایسا نہیں ہے, تو ہمیں بھی اسپیشل سیٹ دی جائے. جیسے اسپیشل وومن سیٹس ہوتی ہیں, مائنورٹی ونگز کی سیٹس ہیں, تو ایسی سیٹیں دی جائیں, کیونکہ جہاں پہ قانون سازی ہمارے لیے ہو رہی ہے وہاں پہ ہم ہی موجود نہیں ہیں. تو ایک نارمل انسان کو اتنی زیادہ ہمارے بارے میں نالج نہیں ہے کہ ہمیں کون سی چیز کی نیڈ ہے, کون سی نہیں ہے. ابھی تک ہمارے ملک میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ابھی تک چیریٹی بیس پہ ہی رکھا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے والدین کے لیے کوئی سزا ہے, یا اس بچے کی, وہ ہمارے پنجابیوں میں جو مثال ہوتی ہے کہ اس کی نیت ہی خراب تھی, اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو اس حساب میں رکھا. دیٹس اولڈ سٹوریز جو ابھی تک کنٹینیوسلی چل رہی ہیں, تو انہیں پہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, 21 سینچری میں ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. انٹرنیشنل ممالک میں تو ڈسیبلٹی, اسپیشلٹی, ان سارے لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں, جہاں پہ بھی جس سسٹم میں بھی ایکسیسیبلٹی ہوگی, وہ چاہے عام انسان کے لیے ہو چاہے ڈسیبل کے لیے ہو, جو جس جگہ پہ اپروچ نہیں کر سکتا وہ قانونی طور پہ یا ان حالات کے مطابق ڈسیبل ہے. اوبویسلی آپ کی بات سے میں ایگری تو بہت کرتی ہوں کہ دنیا کافی چینج ہو گئی ہے. انٹرنیشنل آپ نے دیکھا کہ کافی اس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان صرف ڈسیبلٹی کے لحاظ سے نہیں, باقی چیزوں کے لحاظ سے بھی کافی پیچھے جا رہا ہے. تو اگر سپوز کریں کہ اگر آپ الیکٹ ہو جائیں یا آپ بینگ اے پولیٹیشین, آپ ایسی کون سی پالیسیز متعارف کروانا چاہیں گے جو کہ ڈسیبل فرینڈلی ہوں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایکسیسیبلٹی اور اویئرنیس پہ کام کیا جائے گا. پھر جو ہمارے لیے لاز بنتے ہیں, انٹرنیشنل لاز اور ہمارے پاکستان کے لا, ان کو ایکولی کر کے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے, کروں گا جب اگر مجھے موقع ملتا ہے, ایسے حالات پیدا کروں گا اور ایسے مواقع دوں گا اپنی اس کمیونٹی کو کہ وہ بھی آگے بڑھے اور وہ دوسروں کی طرح اور عام انسانوں کی طرح اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے تمام تر معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. تھینک یو سو مچ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بینگ اے پولیٹیشین, بینگ ڈسیبلڈ پرسن, آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, یا جو لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار ریجیکشن کی وجہ سے وہ اس طرح سے نہیں آگے آ سکتے, تو آپ ان کے لیے ایک میسیج؟ میرا میسیج ان کے لیے یہ ہے کہ وی آر دا واریئرس. ہم ایسے جنگجو اور لوگ ہیں جنہیں ساری زندگی ایک جنگ لڑنی ہے, اور وہ جنگ ہم نے صرف جیتنے کے لیے لڑنی ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جنگ, کوئی بھی سٹرگل, کوئی بھی تحریک جو شروع کی جاتی ہے یا جب اس کا حصہ بنا جاتا ہے یا اس کو چلایا جاتا ہے, تو اس کو کبھی بھی وہ ہارنے کے لیے یا ناکامی کے لیے نہیں لڑتے. ہمارے لیے مشکلات تو ساری زندگی ہیں. اگر ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے ان مشکلات کو اپنے لیے پاور بنانا ہے, اپنے لیے بینگ ایک کہہ لیں کہ ہمیں اپنے لیے اس کو ایک نیوٹریشن کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ ہماری ہر ناکامی کے بعد ہماری کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہمیں کبھی بھی ڈس ہارڈ نہیں ہونا چاہیے. عام انسان بھی اگر دیکھیں, آپ اس وقت حالات کو دیکھیں تو CSS کیے ہوئے, بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے, 10 سال تک ان کو جابز نہیں ملتی. لیکن وہ بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ اس معاشرے میں شادی بھی کرتے ہیں, بیوی بچے بھی ہوتے ہیں ان کے, پھر وہ اپنی زندگی کو ایک اچھی لائف سٹائل کو گزار بھی رہے ہوتے ہیں. نہیں تو نارمل ایسا لائف سٹائل ضرور گزارتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی ایک منزل پہ وہ پہنچ سکے. تو ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کیونکہ ہم تو ہیں ہی واریئرز. ہم تو پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی فائٹ کرنی ہے, اور فائٹ صرف جیت کے لیے ہوتی ہے.
تھینک یو سو مچ سر ہمارے شو میں آنے کے لیے, ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم سب ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہم سب آپ کی اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی لائف میں بہت ہرڈلز دیکھی, بہت ریجیکشنز دیکھی ہوں گی, جس کے بعد آج یہ اس مقام پہ ہیں کہ یہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے بات کر سکیں. شکریہ.